नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं MS मियां हॉस्पिटल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद के पास। अपनी ज़ाती ज़िंदगी और अपने प्रोफेशनल वर्क के हवाले से इन्होंने क्या कहा, आप भी जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने लोग और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं MS मियां हॉस्पिटल इफ्तिखार अहमद साहब। और नाज़रीन, जिस तरह हम रूटीन में अपने प्रोग्राम करते हैं और जब जाते हैं किसी गेस्ट के पास तो पहले एक रूम में हम अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं। आज ज़रा थोड़ा सा फॉर्मेट हमने हटा दिया है और आज हम इब्तिदा कर रहे हैं मियां हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसी जगह से जिसे मैंने पहले विज़िट किया और मैं ख़ुद पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि ये एक एग्जाम्पलरी इनिशिएटिव है जो MS मियां हॉस्पिटल का है। इस हॉस्पिटल को विज़िट करते हुए मुझे एक ढाई से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन अब जो तब्दीली मुझे यहाँ पर नज़र आई है डेफिनेटली वो खासी जो है इसमें डिफरेंस आपको नज़र आता है, बेहतरी भी नज़र आती है। तो आज हमने फैसला किया कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है हम इस क्लिनिकल लैब से करेंगे जो लाहौर के इस विसिनिटी में अगर बात करूँ सर्विस हॉस्पिटल और गंगाराम हॉस्पिटल शायद वहाँ भी अवेलेबल नहीं है। ये किस तरह की लैब तैयार हुई है, इसमें कितनी कॉस्ट आई है, इससे कितने मरीजों को फ़ायदा पहुँचेगा, आज हम अपने प्रोग्राम की इब्तिदा डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनसे करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त मियां हॉस्पिटल के हवाले से वो क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। फिर उनकी ज़ात के हवाले से भी बात करेंगे और फिर उन्होंने जितनी भी तरक्की की जिसे हम कहते हैं जी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो लोग होते हैं वो किस तरह आगे बढ़ते हैं, ये भी बातें उनसे करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आज अपने प्रोग्राम में टाइम दिया और दूसरी है कि आपने आज आपके सारे लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो इस इनिशिएटिव में जो हमने यहाँ विजिट किया इस हवाले से बताएं। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये इनिशिएटिव एक तो आपको ख्याल कैसे आया और फिर डेफिनेटली एक मुश्किल काम होता है, आप एक सरकारी इदारे में पब्लिक सेक्टर में जब काम कर रहे होते हैं तो हर काम आपको पता है कि एक वो एक उसके पैरामीटर्स होते हैं, एक सिस्टम में आना है, आपने एक सुई भी खरीदनी है तो पैसे लगने हैं, लेकिन फिर जहाँ पर इतनी यानी ह्यूजली कॉस्टली जो है वो एक प्रोजेक्ट हो तो उसको करना और वो भी सेल्फ हेल्प बेसिस पर, ये किस तरह ख्याल आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं किंग मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट 25 का, फिर यहीं हाउस शॉप की जॉब भी यहीं की। ये जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त ये हमारी मेन क्लिनिकल लैब। जब हम जॉब करते थे हाउस जॉब तो साथ वेस्ट मेडिकल फीमेल वार्ड है, तो इट्स वाज रादर उस वक्त से आप 30-35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, इट्स वाज अ मिजरी। हमारी ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह करे कि ये लैब अच्छी हो जाए। फिर अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ MS बना दिया, पहले जिना में, फिर सर्विसेज, वहाँ भी अल्लाह ने ऐसे काम करवा दिए, यहाँ भी। तो यहाँ मैंने रिक्वेस्ट की अपने दोस्तों से, मैंने कहा यार देखो लेबॉरेटरी और यहाँ पे हमारे टेस्टों के कोई म्यार नहीं था इससे पहले, हमारे अपने डॉक्टर्स इसके बारे में डिससेटिस्फाइड थे, वो इसका बरमला इजहार भी करते थे और मीडिया कई दफ़ा इस चीज़ को हाईलाइट कर भी चुका है। और जैसे मीडिया पल्स पे हाथ है मीडिया का, वो हमें एक सोर्स इंस्पिरेशन और हमें एक गाइडेंस देता है। तो मैंने अपने दोस्त से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी हमारी लैब का ये हाल है, पुरानी बिल्डिंग है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेंटेन्ड है, इसकी छत वगैरह सब ठीक है। तो कुछ दोस्त आगे बढ़े, मैंने कहा जी आप हमें बना के दीजिए, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है 1 महीने के अंदर उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनाई है, शायद पाकिस्तान पंजाब में किसी के पास नहीं होगी। और मैं जनाब मेरे सर्विस में भी रहा, वहाँ भी ऐसा माशाल्लाह अवेलेबल ऐसी नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला की शान देखी कर ऐसा हुआ, काम स्टार्ट हुआ, हमारे पास बेस्ट कंपनीज ने हमें अपनी मशीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर दी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर इस वक्त जो इस लैब में मौजूद है यहाँ पर किस तरह के टेस्ट होंगे? यहाँ पे जो हमारे मौजूद है हमारा PCR, इसको हम सेक्शन कह रहे हैं, और PCR इसमें 3 किस्म के, कोविड के भी और हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के भी होंगे। ये एक ऐसी चीज़ होगी टोटल स्टरलाइज्ड होगी। यहाँ पे हमारा नेगेटिव वेंटिलेशन हमने इसको मेंटेन किया है। आप ये देख लीजिए जो फ्लोरिंग है ये एंटीबैक्टीरियल फ्लोरिंग है जी हाँ, और ये सारी सक्शन है जो एक्सट्रैक्टर बाहर फेंकता है, नेगेटिव प्रेशर उसको मेंटेन करता है ये चीज़। और यहाँ ताकि इसको हम लेवल 3 की लैब बना रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें कामयाबी दे दी। एक्चुअली इस लैब का स्कोप ये है कि ये 4 तरह के PCR टेस्ट यहाँ परफॉर्म होंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम फरहान लतीफ़ है, नाम बायोकेमिस्ट है। यहाँ 4 तरह के PCR टेस्ट होंगे, एक हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV और कोविड-19 SARS-CoV-2 जो है। इसके लिए है कि ये फुली ऑटोमेटेड लैब है जिसमें हमारे पास फुली ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्टर है जिसमें हम 48 सैम्पल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विदिन 22 मिनट्स। तो ये हाई थ्रूपुट लैब बनाई गई है और ये रियल टाइम PCR लैब है जो बायोसेफ्टी लेवल 3 पे ऑपरेट होगी। और बायोसेफ्टी लेवल 3 के लिए HVAC सिस्टम आप देखेंगे वेंट्स ऊपर लगे हुए,
جس سے نیگیٹو پریشر جنریٹ ہوگا. یہ بیسیکلی PCR کا ڈرٹی ایریا کہلاتا ہے اور سب سے زیادہ کنٹامینیشن یہاں سے جنریٹ ہوتی. تو اس کو کنٹین کرنے کے لیے ہم نے نیگیٹو پریشر یہاں پہ جنریٹ کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے ٹیسٹ پہ کتنا ریلائی کیا جا سکتا ہے؟ 100%، مور دین 100%. کیونکہ یہ جو ہمارے پاس موجود ہیں، یہ بچہ آپ کو زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کر سکے گا کہ یہ چیز وقت ہمارے پاس الٹیمیٹ یہ جتنی مشینری ہے. اچھا یہ جو مشینری ہے یا جو لیب کی فیسلٹی آپ نے ڈاکٹر صاحب بنائی ہے، یہ اگر میں بات کروں لاہور کے کتنے ہاسپٹل میں آلریڈی اویلیبل ہے یا پاکستان میں کہاں کہاں ہے؟ اگر بات کروں ہاسپٹل سے کمپیریزن تو میو ہاسپٹل اس کو لگانے کے بعد، اس لیب کے بعد وہ کہاں کھڑا ہے؟ پنجاب سیکٹر جو گورنمنٹ کا جو سیکٹر ہے اس کے اندر جناح میں ابھی لگی ہیں، وہ بھی ابھی ہم نے اسٹارٹ کی. جو ہمارے چیئرمین ہیں محمود شوکت صاحب اس وقت پرنسپل تھے، تو اس وقت سے انیشیٹو تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ہاسپٹل اس میں نمبر 1 لے گیا. اچھا جب میں آیا تھا تو ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. اپنا نام بتائیے گا اور یہ کس طرح آپ نے بنائی ہے ذرا یہ بتائیں. مائی نیم از عباس نقوی، اور بیسیکلی ہم لوگوں نے یہ لیب مینٹین کی تھی. یہ تو بیسیکلی یہ لیب جو سی ہماری تھرو ٹینڈر چلی ہے، ہم لوگوں نے PCR لیول 3 جو سی لیب تھی ہم لوگوں نے یہ بنانی تھی. جب ہم یہ لیب تیار کر رہے تھے تو اس کے بعد یہاں پہ بیسیکلی جو بلڈنگ کی حالت تھی وہ بہت زیادہ خستہ تھی. تو یہ تھا کہ ایک جگہ پہ جہاں پہ لیب بن رہی ہو تو وہاں پہ کافی چیزیں ہیں، جیسے یہاں پہ اب یہ ڈرٹی ایریا اس کو ایکسٹریکشن روم کہتے ہیں، تو اس پہ کنٹامینیشن کا کافی خطرہ ہوتا ہے. وہ ہمارا انفیکشن ویسٹ ایریا کہ جتنی ویسٹ ہے نا وہ یہاں سے باہر جائے گی. جب ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تو اس کے اکارڈنگ ہم لوگوں نے کہا کہ سر نے ہمیں کہا کہ یہ چیزیں کرنی ہیں، ہم لوگوں نے اس کو دیکھتے ہیں. اور سر نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا، مطلب ڈفرینٹ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اور ان لوگوں نے ہم لوگوں نے یہ لیب کی جو باہر والی اپیرنس بھی تھی وہ بھی ہم لوگوں نے ساری چینج کی. اس کے ساتھ اگر ہم جاتے چلیں تو بالکل ساتھ ہم لوگوں نے میونو اور بینو کیمسٹری سیمنس کے وہ اٹیلیکا جو سی ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ مشین ہے جو ہم لوگوں نے انسٹال کرائی ہے یہاں پہ. اور وہ ابھی یہ ڈوننگ ڈافنگ کے اگر ہم یہ ایریا بتائیں تو یہ ہم لوگ یہاں سے جب آتے ہیں تو کوئی بھی جو آئے گا وہ یہاں سے ڈوننگ ایریا سے اندر جائے گا اور ایکسٹریکشن سے ہو کے وہاں سے شاور سسٹم لے کے یہاں سے ڈافنگ سے باہر آ جائے گا. یہ ہمارا امپلیفیکیشن ایریا ہے، ٹھیک ہے. ساری رپورٹس جنریشن ساری یہاں پہ ہوں گی. یہ اس لیول یہ جو لیب ہے، اس کے بعد ہم لوگوں نے جو PCR کی تھی لیب، اس میں ہمارے 4 ٹیسٹ ہوتے ہیں، میں BC HIV اور کووڈ، ٹھیک ہے. ہر ایک ڈفرینٹ ہم لوگوں نے مطلب کووڈ کے لیے علیحدہ ایکسٹریکٹرز ہیں اور اس کے لیے HPC کے لیے جو ان سے وہ علیحدہ ہے. مطلب اس میں کسی قسم کا کوئی بھی خلا نہیں ہے، مطلب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ ہمیں اس چیز کو کرے. مطلب اس ٹائم جو پاکستان پنجاب میں اگر دیکھے جائے تو اس ٹائم میو ہاسپٹل نمبر 1 پہ کھڑا ہے، جو یہ اتنی بڑی فیسلٹی ان کو یہاں پہ مل گئی ہے. اور وہ بھی پبلک سیکٹر میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ صرف لیب کی حد تک ہی آپ کام کر رہے ہیں کہ اور بھی انیشیٹو؟ جی اللہ کا شکر ہے جی. جب سے میں نے چائے لی ہے، ظاہر ہے ہاسپٹل میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے، میڈیکل سٹی رادر کہلاتا ہے، جہاں جنریٹرز کی پرابلم تھی. 3 سال سے ہمارے جنریٹر ایڈریس نہیں کیے گئے تھے، اسپیشلی پیڈیاٹک سرجری میں جو انتہائی امپورٹنٹ 2 ایئرز ان کا جنریٹر آؤٹ آف آرڈر تھا. وہ بھی اللہ کے بندوں نے، اللہ کا شکر وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہماری ایمبولینسز کی بہت بڑی پرابلم تھی، ایک بھی ایمبولینس ہماری ٹھیک حالت میں نہیں تھی. وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ساری ریپیئر ہو گئی. اور ایسی کچھ ایمبولینسز کھڑی 5 ایئر سے جن کا کوئی وجہ نہیں تھی، صرف ٹیوننگ اور تھوڑی سی اس کی سروس کروائی اور ساری ایکٹیویٹیڈ ہو گئی. میڈیسن ایک اللہ کا شکر ہے، یہ پرائڈ ہے. اللہ اس کے نبی کی طرف سے عطا ہوتا ہے کہ جہاں بھی رہے جناب میں سب میوں میں 100% میڈیسن اویلیبل ہے ہمارے ایمرجنسی میں اور ICUs میں، اور 95% اویلیبل ہے وارڈس میں. 5% کو میں اپنی ایک نیگلیجنس میں شامل کر سکتا ہوں، لا علمی میں. اور کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہے جو ایڈوانس ڈاکٹر میڈیسن ٹیبلٹس فارم اسپیشلی وہ لکھ کے دیتے ہیں، لانی پڑ جاتی ہے. ادروائز میں راؤنڈ کے دوران جس کو ایشور کرتا ہوں اللہ کرے کہ مل جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک وقت تھا جب اندھیرے میں یا رات کے ٹائم کوئی پیشنٹ آتے تھے، مجھے بھی یاد ہے ایک دو وزٹ کیا تو یہاں آلموسٹ بہت سے ایریے میں اندھیرا رہتا تھا. ایمرجنسی میں تو چلو لائٹنگ کا تو تھوڑا سا سسٹم تھا. پھر دوسری آپ کو کلیننیس کا بڑا پرابلم تھا، یہاں آپ کو گندگی بھی نظر آتی تھی. لیکن کمپیریٹیولی آج کی صورتحال مجھے بہتر نظر آئی ہے. تو اس کے پیچھے کیا ایسا؟ اللہ کا ایک شکر ہے کہ جو لائٹنگ تو آپ کو کبھی تشریف لائیں تو آپ کو جو بھی اسٹانش اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمارا ہاسپٹل ویل لیٹ، جیسے کہتے ہیں کہ برائٹ پیشنٹ انٹر ہو تو اس کو کم از کم ایک اچھا احساس تو ہو کہ میں اچھی جگہ پہ جا رہا ہوں. اور اس کے بعد اب صفائی دیکھ لیجئے، اس کو ہم مینٹین. میرے ملازمین اس معاملے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے سینٹ انسپیکٹر، سپروائزرز اور لوور اسٹاف کو کہ وہ بچے 24 گھنٹے میرے ساتھ. اب دیکھیے میرا سینٹ انسپیکٹر اس کی شام کی ڈیوٹی ہے کہ وہ صبح سے میرے ساتھ ہوتا ہے. اچھا ناظرین ہم اس لیب میں پہنچے ہیں، یہاں جو لیٹسٹ مشینری جو انسٹال ہو رہی ہے اس کا تھوڑا سا ہم آپ کو معائنہ بھی کروا دیتے ہیں، دکھا بھی دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ پاکستان میں اس ٹائم یہ 3 جگہ پہ ابھی انسٹال ہے. ایک ڈو یونیورسٹی کراچی میں، آغا خان میں،
اور ابھی جنا میں آئی اور میو میں ہم لوگوں نے کیا. یہ بیسیکلی اٹیلک ہے, ٹھیک ہے, اس میں میونو کیمسٹری دونوں ہوتے ہیں. یہ جو ویسے جو ٹیسٹ پبلک سیکٹر میں جو چل رہے ہیں 400 پر آور ٹیسٹ یہاں پہ ہوتے ہیں. یہ جو مشین ہے یہ 1800 to 2000 ٹیسٹ پر آور کرتی ہے. اس ٹائم پاکستان میں اسٹیٹ آف دی آرٹ مشین یہ ہے جو اس ٹائم سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے, جو بڑے پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ لگاتے ہیں, وہ ہم لوگوں نے پبلک سیکٹر میں لگائی. اور وہ بھی کووڈ کے پیشنٹ زیادہ تر ہم لوگوں کے کووڈ کے مریضوں کو کوئی بھی کسی قسم کی وہ جو ٹیسٹ کے اندر نیگلیجنسی آ جاتی ہے, رپورٹس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, تو وہ ڈیو ٹو لیک آف مطلب مشینری ایررز بھی ہوتے ہیں. تو یہ مشین لگانے کا بیسک پرپز یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی لیک نہ ہو. کرونا میں اکثر یہ بات کی جاتی ہے کرونا میں کہ ایک لیب سے ٹیسٹ کروائیں تو دوسرے لیب سے مختلف آ جاتے ہیں. ایسا ہے کہ یہ ہائیلی ایڈوانس مشین ہے جس ایکچولی نا اس کے 2 پارٹس ہیں. یہ امیونو کیمسٹری کہلاتی ہے جس میں ہم سارے ٹیومر مارکرز اور سارے اسپیشل ٹیسٹ جو ہیں جو کینسر اور پینڈیمک میں کوئی بھی ایمرجنگ ڈیزیزز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی بھی نیو ٹیسٹ انٹروڈیوس ہوتا ہے تو اس مشین پہ کیے جا سکتے ہیں. اور یہ بایو کیمسٹری ٹیسٹ جتنے بھی ہیں, بلڈ کیمسٹری جتنی ہے وہ ساری یہ دوسری جو مشین ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اس کی جو تھروپوٹ ہے وہ 1800 ٹیسٹ ہے, یعنی 1800 ٹیسٹ پر آور میں ہم کر سکتے ہیں. ناظرین آپ نے دیکھا یہاں پر, اور ایک اہم بات اس لیبارٹری کی جو مجھے نظر آئی جو انہوں نے بتائی ہے, اللہ کرے ایسے ہی ہو, کہ کووڈ کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آپ جب پرائیویٹ سیکٹر میں اور کہیں پہ بھی کرواتے ہیں تو یہ بہت زیادہ شکایات رہی کہ ایک لیبارٹری سے ٹیسٹ کچھ اور آ رہا ہے اور ایک لیبارٹری سے ٹیسٹ کچھ اور آ رہا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یہاں پہ ٹیسٹ ہوں گے تو اب یہ جو چانسز آف ایرر ہے یہ ختم ہو جائے گا یا آلموسٹ بہت حد تک منیمائز ہو جائے گا. جی انجینئرز ہیں یہ اس کو انسٹال کر رہے ہیں اس وقت کمپنی کے, یہ خود اس کو مینٹین کریں گے, ساری سروس فری آف کاسٹ ہوگی. اس کے بارے میں بیٹا آپ خود بتا سکتے ہو ذرا. السلام علیکم, میرا نام انجینئر زاہد ہے. ہم بیسیکلی سیمنس کی طرف سے ہورا فارما کی پلیٹ فارم سے یہ انسٹرومنٹس انسٹال کر رہے ہیں میو ہاسپٹل میں. اور یہ انسٹرومنٹس جو ہیں یہ پاکستان میں میرا خیال میں یہ ایکچولی ورلڈ وائڈ پر اسکوائر میٹر جو ہے ہائیسٹ تھروپٹ ہے ان انسٹرومنٹس کی. اور یہ امیونواسے اور کیمسٹری کلینکل کیمسٹری جیسے ڈاکٹر صاحب نے اور سر نے ڈیفائن کیا کہ یہ ہائیلی جو ہے وہ پریسائز انسٹرومنٹس ہیں. اس میں جو ایرر چانسز ہیں وہ کم کرنے کے لیے یہ بار کوڈیڈ ٹیوب لیتی ہے, بغیر بار کوڈ کے آپ اس کے اوپر ٹیوب نہیں لوڈ کر سکتے. اور مور اوور یوزر جو ہے ایرر ہینڈلنگ ان کو کم کرنے کے لیے یہاں پہ بڑا اچھا LIS سسٹمز بھی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک پرابلم جو ہاسپٹلس کے حوالے سے شکایت رہتی ہے کہ بہت ساری جو ٹیسٹ کرنے والی مشینیں ہیں وہ اکثر خراب رہتی ہیں. وہ پتہ چلتا ہے جی میں ہاسپٹل میں لگائی تھی, سال بعد وہ خراب ہو گئی اور پھر یہ ہے کہ پھر مریض دوسری طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کتنا انشور کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے ایک لمبے عرصے تک کام کرے؟ دیکھیے اس میں 2 ریزنز ہیں, ایک تو رش آف ورک اور دوسرا ہماری مینٹیننس کیپیبلٹی نہ ہونا. لیکن اللہ کا شکر ہم نے ایڈریس اس طرح کیا کہ ہم نے ریکویسٹ ان سے کیا ہے, ان کا انجینئر اس کو راؤنڈ دا کلاک یہیں رہیں گے, وہ اس چیز کو خود مینٹین کریں گے اور اس میں فری آف کاسٹ کریں گے. یہ انہوں نے ہمیں ایشورٹی دی اور ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس چیز کے. ناظرین یہ باتیں آپ نے سنی ڈاکٹر صاحب کی بھی, اور یہاں جو عملہ موجود ہے انہوں نے ہمیں لیبارٹری کے حوالے سے بتایا. ڈیفینیٹلی یہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبارٹری ہے اور جو کیپیبلٹی اور ایبلٹی ہے ہمیں ہاسپٹل کی پیشنٹ کو دیکھنے کے حوالے سے اس سے کافی انہینس ہو جائے گی. ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چلتے ہیں اور یہاں پر 1-2 وارڈ کو وزٹ کرتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے, کیا وہاں ویسے ہی رش ہے اور مریضوں کو نہیں دیکھا جا رہا یا پھر دیکھا جا رہا ہے. اس پر بات کرتے ہیں. جو کووڈ وارڈ ہے یہاں پر جہاں پیشنٹس کو دیکھا جا رہا ہے, اور صورتحال تو یہی ہے, بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہاں پیشنٹ اب کافی حد تک ختم ہو چکے ہیں. یہاں ٹریٹمنٹ جو ہے اب بہت کم پیشنٹ کی رہ گئی ہے, چونکہ کووڈ کی جو صورتحال ہے اس وقت لاہور میں بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب اس وقت کیا سچویشن ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے کہ کووڈ کا جو ایک تھا اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی, ایک دم ڈراسٹک چینج آئی اور اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہو گئی. لیکن ابھی تک بھی ایک پارٹ آف دا گیم ہے, ختم نہیں ہوا. اب یہ دیکھیے ہماری کووڈ ایمرجنسی تھی, اب دیکھیں اللہ کا شکر ہے سر 2 مریض موجود ہیں, اس طرح بھی خالی ہے. میرے ڈاکٹرز, میری نرسز, ایوری باڈی از ہیئر. اور وارڈ ہمارا اسٹیٹ آف آرٹ بنا ہوا وارڈ ہے. میڈیسن 100% فری, آپ پیشنٹ سے اس کو ایشور کر سکتے ہیں. آکسیجن اویلیبلٹی ہر چیز اویلیبل ہے. اچھا یہاں ہم پیشنٹ سے ذرا بات کر لیں, آپ بات کریں گی جی ذرا تھوڑا سا. اچھا یہ کیسی ٹریٹمنٹ صحیح مل رہی ہے؟ میں آج لے کے آئی ہوں صبح 8 بجے سے, لیکن یہاں پہ مطلب ہاں یہ والے اسٹاف بہت اچھا ہے, بہت کوآپریٹ کیا انہوں نے. لیکن پہلے ہم لوگ ایمرجنسی میں لے کے گئے, وہاں سے انہوں نے کوئی اور بلڈنگ تھی ریڈ پرانی بلڈنگ, وہاں بھیجا. وہاں اتنا گند ہے, بہت ہی گند ہے وہاں پہ. کینسر کا وارڈ ہے وہ وہاں پہ, وہ اس سائڈ پہ ہے. جی اندر سے کووڈ نکلا. ڈاکٹر صاحب اس کو ضرور دیکھیں ہے. ٹھیک ہے, کیسی ٹریٹمنٹ ہے یہاں؟
یہاں پہ ابھی آئے ہیں تو کچھ مطلب انہوں نے لگایا, ڈاکٹر وغیرہ نے چیک کیا ہے, کچھ ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم ایمرجنسی میں لے کے گئے تھے, وہاں تو انہوں نے ان کو ہینڈ نہیں لگایا اور کہہ رہے تھے کہ کرونا پیشنٹ ہے, بٹ انہیں ٹیسٹ ہم نے یہیں سے کروایا تھا, ایسا کوئی ایشو نہیں تھا پہلے. تو اب ہاں جی, لیکن اب سیمپلز وغیرہ لے لیے انہوں نے, ویسے اگین لیے ہیں, پہلے بھی لیا تھا تو نہیں تھے. آپ کے پیشنٹ کو اللہ پاک صحت دے ہیں. جی ناظرین, ابھی ہماری باتیں جو ہیں اس وقت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جاری ہیں اور ابھی ان کے روم میں چلتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی جو زندگی کا سفر ہے وہ کیسے انہوں نے طے کیا, اور پھر ایک مشکلات آتی ہیں جب آپ کیریئر بلڈنگ کرتے ہیں, پھر دوسروں کے لیے سورس آف انسپریشن بننے کے لیے آپ کو بہت ساری ایگزامپل سیٹ کرنی پڑتی ہیں, وہ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کہتے ہیں. اور پروگرام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, ہم نے کلینکل لیب دیکھی اور وہاں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ لیب کیسے چل رہی ہے, انیشیٹو کیسے لیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ حصے ہم نے دیکھے ہاسپٹل کے بھی. اب بالمشافہ ذرا ان سے بات کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بلانگ کہاں سے کرتے ہیں؟ میں جی میاں والی سے. میاں والی سے. اور پھر ڈاکٹر جو ہے وہ شوق سے بنے, کیا ہوتا ہے نا والدین کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ. اچھا ایسا تھا کہ اسی جہاں ایک بڑی آپ کو حسن اتفاق بتاؤں, یہ جو کمرہ یہاں میرے والد مرحوم 20 سال ایس ڈی ایم ایس اور اے ایم ایس یہاں پہ رہے. اچھا, 25 سال تک تقریباً. اور وہ ظاہر ہے ان کا نام ڈاکٹر محمد رفیع الدین, سب سے پہلا نام ان کا. یہ تو 89 میں 89 تک رہے, یہ 70 سے لے کے 89 تک رہے. اچھا, تو ہمارے رہائش بھی اندر تھی. پھر ظاہر ہے وہ ایک چیز جہاں سے گھر سے چیز بنتی ہے, پھر باقی رشتے دار بھی ڈاکٹرز تھے, تو اس طرح گھر سے ہی ہوا, بنتا گیا ایک ذہن بنتا گیا کہ ڈاکٹر ہی بننا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنا دیے کہ سینٹرل ماڈل اسکول, وہاں سے گورنمنٹ کالج, پھر کنگر میڈیکل کالج, اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا راستہ بنا دیا کہ خود بخود ڈھلتے چلے گئے. ساتھ اللہ نے بنانا رکھا, تقدیر کے فیصلے تھے, تو اس طرح ڈاکٹر بن گئے. لیکن تھا ذہن میں تھا کہ ڈاکٹر ہونا چاہیے, کہ میں ہاسپٹل جیسے ہاسپٹل میں ہم رہتے ہیں, میرے والد مرحوم یہاں پہ ایک بہت اچھی پوزیشن میں ہمیشہ رہے, اور وہ واقعی بہت بڑا انسینٹو تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کئی میں ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ باہر بھی گئے؟ باہر جانے کے اتفاق نہیں ہوئے, لیکن اللہ کی شان سے ہو کہ میں ہاسپٹل میں زیادہ جاب رہی, اس کے بعد جنا ہاسپٹل میں, اور میں ہاسپٹل میں ایسے ٹیچرز مل گئے, ایسے کنسلٹنٹ جیسے میں نے جاب کی, میں پروفیسر محمود علی ملک, بہت بڑا نام, اس کے بعد پروفیسر رشید احمد قریشی مرحوم جو ون آف دا بیسٹ سرجن ایور پروڈیوسڈ, اور اس کے بعد پھر کارڈیالوجی میں زیادہ عرصہ گزرا. پھر اس کے بعد میں ایڈمن میں آ گیا, جنا ہاسپٹل میں جب شفٹ ہوا تو اس کے بعد میں ایڈمن میں آ گیا. اچھا, ایک ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے ایڈمنسٹریشن میں آ جاتے ہیں, اور ایک پریکٹسنگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, تھوڑا سا ڈفرینس کیا اور آپ کس میں فال کرتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ تھا کہ پریکٹسنگ ڈاکٹر وہ کلینکل سائڈ پہ آ جاتے ہیں. اچھا, کلینکل سائڈ میں, اچھا میرا کوئی ٹیمپرامنٹ کلینکل سائڈ کا ڈیفینیٹ ہوتا ہے, ڈاکٹرز کرتے ہیں, لیکن میرا زیادہ والد مرحوم تھے تو ایڈمنسٹریٹو زیادہ مائنڈ جو تھا اس طرف تھا. جب میں جناب میں جوائن کیا تو وہاں پہ ڈاکٹر سارے میرے دوست تھے, کچھ والد مرحوم کے ساتھ کام کرتے تھے سینئر سے, انہوں نے مجھے انڈلج کر دیا, ڈائریکٹر ریڈیولوجی بنا دیا سب سے پہلے. اس کے بعد پھر فارمیسی میں, سیکورٹی میں, مختلف جگہوں پہ چلتا رہا. پھر گروم اپ ہوتا گیا, کچھ گھر سے تربیت تھی, کچھ وہاں پہ تربیت میں اچھے ٹیچر مل گئے. اور ایک سب سے بڑی بلیسنگ ہوئی کہ پروفیسر محمود شوکت جو ہمارے چیئرمین, اس وقت موجودہ چیئرمین, ہی واز اپوائنٹڈ پرنسپل ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ مل کے ان سے بڑی چیزیں سیکھی, ٹو دا پوائنٹ, زیادہ بات نہیں کرنی, ان سے ملنا ہے تو تیاری کر کے جانا ہے, اگر تیاری نہیں کر کے گئے تو پروفیسر نے بدتمیزی کبھی نہیں کی, انہوں نے صاف کہنا بیٹا جاؤ تیاری کر کے آؤ, ٹو دا پوائنٹ رہنا ہے, اس کا ڈسپلن مینٹین کیسے کرنا ہے, ہر چیز کے بعد ریجیڈیٹی کبھی ڈاکٹر میں نہیں ہونی چاہیے. اور ایک چیز انہوں نے بڑی چیز سکھائی کہ واپسی کا راستہ کھلا رکھا کرو, ایڈمنسٹریشن کا بیسک پرنسپل. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا کہ اس طرح ایک راستہ بنتا گیا, تربیت خود بخود ہوتی گئی. شاید میں اس قابل نہیں تھا, لیکن کچھ حالات واقعات ایسے ہوئے خود بخود اس سانچے میں اللہ نے ڈال دیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو میں ہاسپٹل ہے یہاں پر آپ بطور ایم ایس آئے ہیں, کتنا عرصہ ہوا آپ نے؟ جی مجھے یہاں پہ آلموسٹ 5 months سے زیادہ. 5 months ہو گیا. اس سے پہلے کہاں کام؟ پہلے میں جنا ہاسپٹل میں اللہ نے ایم ایس وہاں پر اس ایڈیشن میں وہیں پہ رہا, پھر وہیں ایم ایس بن گیا, وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے وقت گزارا. اس کے بعد پھر میں سروسز میں لگا دیا گیا, تو سروسز میں بھی اللہ نے تعالیٰ کی بڑی مہربانی رہی کہ اچھی طرح وقت گزرا وہاں سے. پھر اللہ. اچھا, ایم ایس آپ ہوتے ہیں بظاہر, جو باہر عام پبلک کی بات کریں تو انہیں تو لگتا ہے کہ ہاسپٹل کا بالکل سارا سب سے بڑا افسر تو ایم ایس ہی ہے, لیکن پریکٹیکلی بہت سارے مافیاز آپ کے ہاسپٹلس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی میڈیسن سے
ریلیٹڈ ہے, کوئی اور چیزیں کر رہا ہے, اس پہ اوور کم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس ہاسپٹل میں بھی ایسی باتیں چلتی رہی ہیں, تو یہاں کیسے اوور کم کیا آپ نے؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مہربانی, اور دوسرا ایک مسئلے سے بھی راستہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شاید آپ کو منظور نہیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف لے آتے ہیں. اور یہ جو مافیا یہاں پہ کام کر رہا تھا وہ تو اتنی بڑی مزری تھی, اور میں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ہماری اپنی جو ہماری خواتین ہیں, مرد ہیں ہمارے ملازمین, ان کے لیٹرز ہیں, ان کی اپلیکیشنز ہیں, اگر آپ پڑھیں تو آپ, میں ریئلی شیمڈ میں اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں, کیا اس دور میں اس ملک میں یہ ہو سکتا ہے؟ یعنی ہر قسم کی ہراسمنٹ, ان سے بھتہ لیا جا رہا ہے, ان سے تنخواہ کے دن پیسے 200 روپے سے لے کے 10,000 روپے تک, جس کی تنخواہ 15-16 ہزار اس سے لیے جا رہے ہیں, ان کی ٹرانسفر کروائی جا رہی ہے پیسے لے کے جان بوجھ کے, اس کے بعد رکوائی جا رہی ہے پیسے لے کے. پھر خواتین کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا جا رہا ہے, جو میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو. اللہ تعالیٰ جب پتا تھوڑا سا تھا, کچھ میں اوائڈ کر رہا تھا, سیریز میں بات بتا رہا ہوں, لیکن جب معاملات اس حد تک چلے گئے, اس میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی میڈم منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا, جو میری ٹیچر بھی ہیں, مینٹور بھی ہیں, اور نبی رحمان ڈاکٹر وہ بھی کیا کیمکولین ہے. ان سے میری بات, انہوں نے کہا جی گو اہیڈ, انہوں نے سروسز میں نرسز کے معاملے میں بڑی سپورٹ تھی, اور انہوں نے کہا گو اہیڈ. اللہ کا شکر ہے, صبح میں پھر ڈیسائیڈ کر کے اللہ سے دعا کر کے آئے, A to Z ودن منٹس اللہ نے سمیش کرا دیا مافیا. اور ایسا وہ وہی ملازمین جو ڈر کے مارے ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے, آپ یقین جانیے سارے کے سارے ملازمین جسے خوشی میں ناچتے ہوئے باہر نکل آئے, اور وہ آدھے سسپینڈڈ ہیں, ان کی انکوائریز ہو رہی ہیں, انشاءاللہ ان کو کیفر کردار تک اللہ نے چاہا تو ضرور پہنچا. ان کو ہیڈ کون کر رہا تھا یہاں پہ؟ اس کا نام ہے تنویر بھٹی, وہ ایک جونیئر, وہ مثال چاہیے ہمارا فار لاسٹ مینی ایئرز. 90 میں ایک دفعہ الیکشن, اس کے بعد کبھی الیکشن نہیں ہوا, لیکن چونکہ ہماری اپنی ایڈمن کی کمزوری, ہماری اپنی کمزوری ہوتی ہے نا, ہم ان کو آگے لے آتے ہیں. میرے اس وقت میرے دوست شاید کئی چیزوں کو اوائڈ کر کے چلتے رہے, تو ہم نے اس کو مافیا کو ایک یہاں پہ ایک مینس ایک بلا کے طور پہ مسلط لوگوں کے اوپر کروا دیا. تو پھر ظاہر ہمیں بھی پریشانی ہوتی تھی, اور ہمارے ڈسپلن مینٹین نہیں تھا, ملازمین. اچھا پھر آپ کو بڑی مزے کی بتاؤں, جب سے وہ راؤنڈ 2 ویکس ہوا ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ نے اوور کم کیا. اس وقت صرف جینیٹوریل صفائی کے معاملے میں 40 گھوسٹ ملازمین واپس آ چکے ہیں, اور 15 کے قریب اب تک آ چکے ہیں جو ہمارے وارڈ بوائز ہیں. تو یہ گھوسٹ ملازمین جو تھے یہ کہاں تھے؟ مختلف روپ سے پیسے لے کر چھٹی نہیں ہوتی, جاؤ گھر میں کام کرو. فلاس کئی بندے 6 مہینے سے غائب تھے. 3 تھی, ایک اشفاق ہاشمی میں نام بتا رہا ہوں, وہ کئی سالوں سے باہر مقیم ہے, اس کی تنخواہ چل رہی ہے, جس میں میں نے دونوں کو سسپینڈ کر کے ان کی انکوائری لگائی ہوئی. اب کچھ ملازمین ہیں, میں نے کہا دیکھو ہم آپ کے گھر ایکشن نہیں لیں گے, ہمیں لکھ کے دیں کہ آئندہ ہمیں ایسے نہیں کرنا, میں ندامت اپنے آپ کو چھوڑ کرو اور کوئی شرم کر لو, اور آئندہ ایسے کر لکھوا رہے ہیں تاکہ ہم ظاہر نقصان نہ دیں. ان کو جاب سارے آ گئے ہیں. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, جب کوئی پیشنٹ آتا ہے ہاسپٹل تو 2 چیزوں سے بڑی فیس کرنی پڑتی ہے, آپ بہت سارے انیشیٹو لے رہے ہیں, تو میں چاہوں گا اس کے بارے میں ضرور بتائیں. ایک یہ کہ ایک بندہ ہے پریشانی میں, اس کا پیشنٹ ہے, وہ پیشنٹ لے کے آتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ جو پرابلم آتی ہے, ایک تو عملے کی بدتمیزی, جو اس کی شکایت, جو ابتدائی شکایت ہر ہاسپٹل میں آلموسٹ ہوتی ہے. دوسری یہ ہے کہ اس کو ٹریٹمنٹ نہیں ملتی, ڈاکٹر اس کو دیکھتے نہیں, وہ کئی گھنٹے رہتا ہے, کبھی وہ اس وارڈ میں بھاگتا ہے, کبھی وہ اس وارڈ میں بھاگتا ہے اپنے پیشنٹ کو لے کے. تو ان 2 چیزوں کے اوپر آپ کا کیا فوکس رہا ہے؟ آپ کبھی آپ تشریف لائے نا جائے تو ایمرجنسی میں آپ دیکھیے گا کہ ہماری ویل چیئرز جو بہت بڑا ہماری پرابلم تھی, کہ ہم ویل چیئر میں ہمیشہ ڈیفینیٹ رہتے تھے. ہم نے 25 ویل چیئر سر ایمرجنسی میں رکھے ہوئے, اور 5 ہمارے اسٹریچرز موجود ہیں. ہاں اس میں ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 20-25 وہاں پہ وارڈ بوائز کھڑا کر دیں. اسی طرح او پی ڈیز میں ہمارے وہاں پہ اتنی تعداد میں موجود ہیں, اسٹریچرز موجود ہیں. ہم پیشنٹ کے اٹینڈنٹس کو شناختی کارڈ پرابلم ایک آ رہی تھی, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک دفعہ اس سے کافی زیادہ غصے کا اظہار کیا تھا. پھر ہم نے عرض کی تھی کہ معاملات ایسے ہیں کہ ہمارے فولڈیبل زیادہ ہوتی تھی, لوگ ڈونیٹ کر کے جا رہے ہیں, ہم خرید رہے ہیں. ہمارے لوگ بھی تو ماشاءاللہ قوم ساری ایک لائن پہ ہے نا جی, تو فولڈ کر کے گاڑی میں رکھ کے لے جاتے تھے. اب ہم نے نان فولڈیبل بنوائی خود, بڑی رف ٹف سی, کہ غائب نہ ہو, ٹوٹے نہیں. ہم ان سے شناختی کارڈ لیتے ہیں, ان کے حوالے کرتے ہیں تاکہ ہمیں واپسی پہ عموماً 99 ابھی بھی شناختی کارڈ موجود ہے ہمارے لوگوں کے پاس, جو اس کا یہ نہیں پتا ویل چیئر کا شناختی کارڈ بھی چھوڑ گئے. تو اللہ کا شکر ہے کہ 20-25 جو آتی جاتی ہے, 20-25 بھی سم ٹائمز کم پڑ جاتے. جیسے آؤٹ ڈور اسٹارٹ ہو گیا ہے آرتھوپیڈکس میں, تو ہمارے 200 کے پیشنٹ تقریباً روزانہ ٹرن اپ ہو رہے ہیں, میڈیسن کارڈیالوجی سارا. تو پھر ہم وہی کر رہے ہیں کہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ ان سے شناختی کارڈ کی ایک شرط رکھی ہوئی ہے, اسی میں واپس کر دیتے ہیں. پیسہ ہم بالکل انوالو نہیں ہوتا, کوشش کرتے ہیں کہ جو پل فری یا پیسہ جو برائبری وہ نہ,
लोग खुद किसी को दे। और वो जो दूसरा पॉइंट है कि जो डॉक्टर्स एक तो उसको टाइमली देख लें, और दूसरा ये कि वो जो रवैये की जो होती है वो उसके ऊपर नो डाउट जर्नलिज्म में एक चीज को देखता हूँ कि पूरी कौम का रवैया जिस तरफ चल पड़ा है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर फरमाते हैं, अक्सर कहते हैं कि चूंकि लोगों में खुद एक हमारे अंदर ऐसा एक हिजान बर्पा हो गया है जहाँ इंसाफ मुआशरे में ना हो, वहाँ देखें सड़क पे हर बंदा लड़ता हुआ मिल रहा है। लेकिन एक अल्लाह का शुक्र इस हॉस्पिटल में एक अच्छी चीज मैंने देखी है कि यहाँ पे जब तक सीनियर मौजूद होंगे इंशाअल्लाह अजीज वार्ड बिल्कुल ठीक चलेगा। और हमारे यहाँ पे आप इमरजेंसी में किसी और जाके चेक कर लीजिए, मेडिसिन का स्पेशली हमारा सीनियर रजिस्ट्रार को जो ऑलमोस्ट कंसल्टेंट होता है वो मौजूद होता है हर वक्त। इसीलिए आप देख लीजिए कि अल्लाह का शुक्र है कि शिकायत का वो लेवल काफी कम हो गया हुआ है। फिर हमारा आईसीयू वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे हमारे सीनियर मोस्ट डॉक्टर डीएमएसएस एमएसएस एएनएसएस मौजूद होते हैं। खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोशिश करते हैं कि वहीं पे उसको सॉल्व कर लिया जाए। उसके बाद फिर हमने जो हमारी सर्जरी न्यूरो सर्जरी जो हमारी इमरजेंसी है पीड सर्जरी, सीनियर मोस्ट एसआर मस्ट प्रेजेंट होते हैं सर्जरी। उसके बाद नहीं कोई आप इनको कोर्स भी करवाते हैं अमले को, कभी गाहे बगाहे इनको कोर्स करवाना चाहिए। चलो पेशेंट तो आया या उसके साथ लवाकीन जो है वो तो परेशानी में है ना, तो अगर ये नॉर्मली उनको कर लें तो बहुत सारे इश्यूज जो है यही रिजॉल्व हो जाते हैं, बाकी इशू नहीं। मैं बताना चाहता लेकिन आपने चुप कर, इसमें हमारी इस चीज के ऊपर वर्कशॉप स्टार्ट हो चुकी हुई है। साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन ऑफ डॉक्टर्स, उनके साथ साइकोलॉजिकल मामला पे हमारा जो साइकेट्री डिपार्टमेंट उसको टेकअप कर चुका हुआ है। वार्ड टू वार्ड वो जाते हैं, हर के साथ उनके साथ अपनी सेशंस करते हैं और उनको बताया जाता है कि पेशेंट्स के साथ कैसे आपने ट्रीट करना है, बर्दाश्त कैसे करनी है, गुस्से पे काबू कैसे। यंग बच्चे होते हैं और मल्टी फैक्टोरियल अपने ज़हन में होती है, उनके बेचारों के माली मामला भी होंगे और भी कई मामला। तो उस चीज को अल्लाह का शुक्र है कि हमने, बल्कि इसी इशू के ऊपर तो यंग डॉक्टर्स की वो एसोसिएशन इस बारे में बहुत अच्छा स्टेप लेती है। वाड़ी के बारे में ये तो मैं नहीं कहूँगा हर बात हमसे, वो ज्यादा उनका पॉलिटिकल अपना एक स्टैंड है। इस मामले में वो स्पेयर नहीं करते कि डॉक्टर्स बदतमीजी के एलिमेंट में वाइट, ये मैं सर्विस जना से देखा है, इस चीज को कभी डॉक्टर सपोर्ट नहीं करते। ये एक उनकी अच्छी चीज है जो मैं आपको बरबला करूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इशू इमरजेंसियों के अंदर मैंने अक्सर देखा है कि जो प्रोफेसर हैं उनको वहाँ पे और हॉस्पिटल के अंदर प्रोफेसर जो है ना, इनको ड्यूटी पे लाना बड़ा मुश्किल है। ये होते तो जरूर है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन ये कहीं और होते हैं। अच्छा प्रोफेसर मान के जहाँ तक मामला ना 90% जो हमें न्यू में मैंने देखा है वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने रशीद कुरैशी साहब के साथ काम किया या जदेई साहब से उस वक्त 7:30 बजे उनकी गाड़ी एग्जैक्टली यहाँ पे लग जाती थी AVH में। हम टाइम सेट किया करते थे विद पैसेंजर टाइम डेफिनेटली। लेकिन यहाँ अल्लाह का शुक्र है सर्जरी मेडिसिन के सारे प्रोफेसर, अब मैं आपको एग्जांपल प्रोफेसर के नाम लेके बता सकता हूँ कि जो एग्जैक्टली 8 बजे यहाँ मौजूद होते हैं। 90% 10% हो सकते हैं कि मौजूद हों, डेफिनेटली होंगे। और उस चीज़ को हमारे जो VC हैं डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और स्पेशली महमूद शौकत साहब, वो सर्जन है, इस चीज़ को स्पेयर नहीं करते। तो अल्लाह के शुक्र में प्रोफेसर हमारे मौजूद होते हैं। असल में प्रोफेसर का काम जो है ना जी, उसका मल्टी डायमेंशनल काम है। उसने टीचिंग भी करनी है, उसने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट भी देनी है, बेड साइड टीचिंग भी करनी है, क्लास टीचिंग भी करनी है। उसके अलावा मुख्तलिफ जो सिम्पोजियम है जो ट्रीटमेंट के हवाले से हैं, जो टीचिंग के हवाले से, वो सारे के सारे अटेंड करने हैं। तो वो फिर उनके डायमेंशन डिफरेंट हो जाती है, उसमें टाइमिंग डेफिनेटली कर सकते हैं स्टार्ट। एमरजेंसी में हमारे जो प्रोफेसर आउटडोर जाते हैं, मैं खुद देखता हूँ राउंड करते हुए, वापसी पर डेफिनेटली इमरजेंसी का चक्कर लगा के वहाँ जरूर विजिट करते हैं। फिर उनके APs हर वक्त ऑन कॉल होते हैं जो इमरजेंसी में लगाए जाते हैं। अगर खुदा ना कोई प्रॉब्लम है एकदम उन्हें एड्रेस करना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका आइडियल या इंस्पिरेशन जिससे आपको मिली और आपकी लाइफ में जिससे इंस्पिरेशन सबसे ज्यादा आप इम्प्रेस रहे हैं? सबसे बड़ी बात वो अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हर मुसलमान के अल्लाह ने हमें भी अता की। फिर उसको डेफिनेटली वालिदैन होते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी एक डॉक्टर जाहिद परवेज हमारे XMS, फिर प्रोफेसर महमूद शौकत जो हमारे चेयरमैन है इस वक्त। ये वो 2 बंदे ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद जिन्होंने राइज किया है, स्पेशली फिलैंथ्रोपी और अल्लाह के लोगों की मदद, गरीबों की मदद में, इन 2 बंदों ने। और मैं इन्हीं को स्पेशली देखती हूँ। और फिर एक हमारी पर्सनैलिटी है गौहर एजाज जो हमारे चेयरमैन थे यहाँ पे जना हॉस्पिटल में। उसको देख के तो ये अचानक थे, इनको देख के कोशिश की कि हम इनके फुट स्टेप्स को किस तरह फॉलो कर लें। अल्लाह का शुक्र है उस लेवल तक तो मैं नहीं कर सकता जिस तक ये मेरे हजरात, मेरे टीचर्स और मेरे मेंटर्स गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी ना किसी हद तक इसको फॉलो करने की कोशिश ज़रूर की है। और ये जितना कुछ भी है, ये खबर तारी हो जाता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ ना हो, फिर वो होकर को जहाँ से भी हो, जहाँ से भी अपने ज़ाती जेब, मैं जस्ट एक अर्ज कर रहा हूँ, बताना नहीं चाहिए, तो इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह करे कि हम उनके फुट स्टेप्स को फॉलो कर सकें। सारा वक्त डॉक्टरी करते रहते हैं कि अपने लिए भी कोई वक्त निकालते हैं? सर स्पेशली जब MS बनता है तो फिर तो आपके पास टाइम नहीं रहता। अब ये कि ज़ाहिर है
चूँकि घर वाले, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, वो घर में एक चूँकि एटमॉस्फेयर बन जाता है, उन्हें समझ आ जाती है कि इससे कुछ ना कहे। अच्छा डॉक्टर साहब, डेफिनेटली अगर इतनी ये है मसरूफियत वाली जॉब, तो अभी मिसेस भी डॉक्टर है, तो बच्चों को बंदा टाइम नहीं दे पाता, बाज़ औक़ात घर को नहीं दे पाता, वो कैसे मैनेज करते हैं? सर अल्लाह ताला मेहरबानी कर देता है, बच्चे भी इस चीज़ को अब वो एक्नॉलेज कर चुके हुए हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हुए हैं कि वो ज़्यादा कभी उन्होंने मुझे भी नहीं कहा कि फलां जगह खाने पे लेके जाए, या कभी को बीच में टाइम मिल जाए तो ज़रूर चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि घर की तरफ से मेरी वाइफ भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बेटियाँ और बेटे सब, अल्लाह का शुक्र है, माँ वालदा माशाअल्लाह हयात, अल्लाह का शुक्र है। तो वो चीज़ अल्लाह करेगा मेंटेन कर सके उस ताल्लुक़ को, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो घर की तरफ से मुझे। बच्चों में भी डॉक्टर बना रहे हैं? जी, बेटा मेरा माशाल्लाह इस लाइन में पढ़ रहा है, बेटा पढ़ रहा है। तो और बेटियां, एक होता है ना बच्चे अपने शौक से डॉक्टर बन जाते हैं, एक होता है कि फादर हैं वो कह रहे हैं जी मैं भी हूँ तुम भी बनो। नहीं, बेटियां मेरी उनको बिल्कुल शौक नहीं था, वो माशाल्लाह हाईएस्ट लेवल पे मार्केटिंग में गई हैं, और दूसरा बेटे को शौक था, खुद ब खुद आ गया। वो बेटियां साफ कहती थी आपने किसी को तो उनके एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स थे बच्चियों के, लेकिन दे नेवर ऑप्टेड, हमने नहीं जाना। मैं ठीक है, मर्जी अल्लाह जैसा। नाज़रीन, वक्त छोटे से ब्रेक का, यहाँ ब्रेक लेते हैं, जो ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मसीहा होता है डॉक्टर, अगर आप बात करें पब्लिक सेक्टर, जैसे आपके इनिशिएटिव में देख रहा हूँ, आप डेफिनेट इंसान एक जगह पे तो नहीं रहना होता, लेकिन वो जो काम कर जाता है पीछे से मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुँचता है, या क्लिनिकल लैब बन जाए, या कोई वार्ड बन जाए, या कोई चीज़ बन जाए, ये जिन्होंने पहले बनाया तो डेफिनेटली वो एक ऐसा काम था कि उसके लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम जो प्राइवेट सेक्टर में उसी डॉक्टर को देखते हैं, तो मुझे यहाँ पर अभी मैंने डॉक्टर आरिफ आप पे जो गंगाराम लेजेंडरी प्रोफेसर उनके बेटे जो है, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी कि मैंने एक दफ़ा सोचा कि मैं ना प्राइवेट हॉस्पिटल बनाऊँ, तो मैंने अपने फादर से कहा कि मैं आपके नाम पर ना ये हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा बेटा ये काम ना करना। तो मैंने पूछा अपने फादर से कि पापा ये क्यों ना करूँ? तो उन्होंने कहा कि जो बंदा वहाँ से निकलेगा ना बाहर, वो मुझे गालियाँ निकालता हुआ निकलेगा। तो ये जो फ़र्क है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इसी शोबे का और पब्लिक सेक्टर में, इतना बड़ा डिफरेंस, इसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, इस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको एड्रेस करने की कोशिश की हेल्थ कार्ड स्कीम के ज़रिए। इससे पहले हमारी गवर्नमेंट शायद उनकी ये प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं था, और उसकी वजह से हम बुरी तरह इग्नोर हुए और बुरी तरह हम डिस्टर्ब हुए। हमारे पास सर्विसेज, हमारी मेडिसिन, हर चीज़, हमारी बिल्डिंग्स, हर चीज़ सफ़र कर गई। नो डाउट ये आपकी बात 100% करेक्ट है। वज़ीर आज़म साहब इसके बारे में कहते होते हैं, अब जैसे हेल्थ कार्ड के बारे में कहा गया, आप सरकारी हॉस्पिटल मत जाए, आप जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराइए। इसमें एक बात ऐड करता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर बंदा गया और वो रख के उसको वेंटिलेटर पे ये कहा था कई दिन रखते हैं और बाद में 8-10 लाख का बिल बना के, लाश भी लेनी है तो आपने पैसे दे के लेनी है। अब ये देखिए, ये वाकई एक बहुत बड़ी मिसरी है, बहुत बड़ा जैसे डायलम है कि हमारे हॉस्पिटल इस चीज़ से कर रहे हैं। अब देखिए वेंटिलेटर हमारे पास 85 सिर्फ कोविड के वेंटिलेटर्स हैं, और एक वेंटिलेटर हमें कॉस्ट करता है 25 से 30-40 हज़ार तक कॉस्ट कर जाता है। लेकिन अल्लाह की गवर्नमेंट उसको पूरा कर रही है, लेकिन वो 2-2, 3-3 लाख पर डे लेना, ये एक बहुत बड़ी ज्यादती और अफसोस की बात। इसको गवर्नमेंट ज़रूर कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रा वॉर फुटिंग पे इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। और इनको स्पेशली कुछ हॉस्पिटल्स हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें लॉ यूनिवर्सिटी लाहौर में डॉक्टर जाहिद परवेज़ वहाँ MS है, और वो बहुत ही अच्छा 20,000 से ज़्यादा उसका खर्च नहीं है पर डे का, या 30,000 मैक्सिमम। इसी तरह कुछ ठीक है, काली भेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं, अल्लाह के अच्छे बंदे मौजूद है कि इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए और उनको विद इन लिमिट्स रहना चाहिए। अल्लाह ताला रिस्क देता है, वो अल्लाह का गवर्नमेंट है ना, एक तो गवर्नमेंट करे खुद विद इन द डॉक्टर कम्युनिटी जो है, ये खुद से कैसे इसको बेहतर नहीं कर सकते? डॉक्टर्स कम्युनिटी देखें, अब हॉस्पिटल हर एक डॉक्टर तो है नहीं, चंद एक डॉक्टर्स ने बनाए हुए हैं, वो तो बेचारे वहाँ जाते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय की हैसियत से काम करते हैं, और अगर 1,000 रुपये फीस मिसाल दे रहा हूँ, ले रहे हैं, उसमें से हॉस्पिटल का भी हिस्सा है, फिर उसके बाद उनका भी एक फ्रेगमेंट उनका भी होता है उसके अंदर। नो डाउट हमारे प्रोफेसर वन जरूर इसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अगर इसमें इनिशिएटिव ले और उनको थोड़ा सा रास्ता देखा तो डेफिनेटली हमारे डॉक्टर इस तरह देखें, नेगेटिविटी तो हर जगह मौजूद होती है, लेकिन अल्लाह के बंदे बहुत है, जिसकी वजह से ये मुआशरा और ये मुल्क अल्लाह से कायम दायम रखे, ये मुआशरा और मुल्क कायम। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ आपने और कौन से इनिशिएटिव लिए हैं? इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी कि मेडिसिन तो अल्लाह का शुक्र 100% अवेलेबल। इमरजेंसी हमने, आप ग्राउंड फ्लोर देख लीजिए,
स्टेट ऑफ द आर्ट बना दी है, अल्लाह ने बना दी है। वहाँ पे सारी मेडिसिन भी, वाइट वॉश भी, लाइटिंग भी, और उसकी एटमॉस्फेयर बहुत बेहतर है, बेड्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, ICUs मौजूद है। अब हमारे इतना वेंटिलेटर मौजूद है कि खुदा न खासा पेशेंट आए तो वेंटिलेटर हम कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस कर लेते हैं। फिर न्यूरो सर्जिकल डिपार्टमेंट मेरा, उसका अभी 35 करोड़ इस गवर्नमेंट को मैं मैडम यास्मीन राशिद साहिबा का और डॉक्टर नबील अमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने 35 करोड़ हमें दिया है फॉर न्यूरो सर्जरी, सिर्फ ADB स्कीम हमारी मंजूर हुई है। आप देखिएगा वार्ड में उनका बेस्ट बन चुका हुआ है, उनका इक्विपमेंट है वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट उनको मिल जाएगा। उसके बाद हमने इस वक्त कैंसर वार्ड हमारा आखिरी मराहल में स्टेट ऑफ द आर्ट बन रहा है। पीडियाट्रिक सर्जरी और पीडियाट्रिक मेडिसिन वार्ड इमरजेंसी सर्जरी स्टार्ट हो चुका हुआ है, मेडिसिन विद इन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप पुरानी बिल्डिंग में आ जाइए तो नॉर्थ मेडिकल बहुत अच्छा बन चुका है, फ्रेंड्स ऑफ में हमारे दोस्त हैं जो हमारे डॉक्टर साहबान स्पेशली अमेरिका में केमकोलियंस हैं, बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं। मेरी क्लास जो 85 की केमकोलियन क्लास है तो उन्होंने साउथ मेडिकल बनाया। इसी तरह आप ईस्ट सर्जिकल नॉर्थ सर्जिकल को देख लीजिए, कार्डिक सर्जरी को देख लीजिए, और जहाँ पे जो न्यूरो सर्जरी का वार्ड है वो, और नीचे आप आ जाए तो ईस्ट मेडिकल, वेस्ट मेडिकल इन द प्रोसेस ऑफ इस वक्त माशाल्लाह बन रहे हैं। देख लीजिए स्टेट ऑफ द आर्ट। अब एक या दो वार्ड है, ENT वार्ड जो हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी है कि वो बहुत बुरे हालात में, तो इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं हॉस्पिटल में आ जाऊँ या पब्लिक सेक्टर के जितने भी हॉस्पिटल है, यहाँ हम देखते हैं कि ज़्यादातर पेशेंट आपको लाहौर से बाहर के नज़र आते हैं। मतलब मैं हॉस्पिटल के अंदर आपको गुजरांवाला का पेशेंट आ रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अगर पेशेंट जो बेचारा गुजरांवाला से चलता हुआ आ रहा है उसको अपने एरिया में ही वो फैसिलिटी मिल जाए? हाँ, ये तो 100%। अब मैं मियाँ वाले से बिलोंग करता हूँ। अब शेखुपुरा में चले जाइए, शेखुपुरा में प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में वो वाली फैसिलिटीज मौजूद नहीं। इस गवर्नमेंट ने डेफिनेटली इंप्रूव की है। इन्होंने कंसल्टेंट्स भी वहाँ लगाए हैं, वहाँ CCUs भी बन गए, ICU न्यूरो सर्जन तक अवेलेबल हो गए, लेकिन अभी भी डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली वो चीज़ें अवेलेबल वहाँ नहीं है जो लाहौर में अवेलेबल, तो पेशेंट्स ऑब्वियसली फिर रश करते हैं। अब कई पेशेंट्स वहाँ पे एक्सीडेंट में कल परसों भी शिफ्ट हुए जो शेखुपुर में केटर नहीं किए जा सके, हालांकि CT स्कैन वहाँ भी मौजूद है, लेकिन शायद सर्जिकल एक्सपर्टीज भी अवेलेबल शायद नहीं है, और कुछ वहाँ फैसिलिटीज वो फिर हमारे पास शिफ्ट हो गए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इजला के अंदर वहाँ पर अगर फैसिलिटी ये मिल जाए हर जिले के पेशेंट को अपने इलाके में, तो फिर यहाँ पे बोझ कम हो सकता है। ऑब्वियसली एट डोर स्टेप मिल गया तो कौन पसंद करेगा जाना ऑल द वे आए यहाँ पे। मुसाफिर खाने ये इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि 4-5 हमने मुसाफिर खाने खुद अपनी बेस पे अल्लाह के फजल से बना लिए, लेकिन मुश्किल तो पेश आती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारे काम के दौरान एक न्यूज़ आई पिछले दिनों के, कोई सिक्योरिटी गार्ड था उसने खुद ऑपरेशन कर दिया यहाँ पर, फिर वो शायद खातून फौत भी हो गई, तो उसके ऊपर आपने क्या रिएक्शन आपका था? बहुत अफसोसनाक वाक़या जिसमें मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ये हमारे यहाँ कुछ मिजरीज होती हैं, हमारे अपने अंदर लोग मिले होते हैं और वो इस चीज़ को केटर करते हैं जिसकी वजह हो जाती है। उसको वो एक टेस्ट केस था, अल्लाह ताला ने उससे सुरखरू ये किया, उस शख्स को उसी वक्त पकड़ा गया। मेरे पास उसका बेटा आया, उस खातून का, मैं फ़ौरन भागा, वहीं खड़ा था, पकड़ा गया, उसको पुलिस के हवाले किया। वो ज़ाहिर है पुलिस पूरे उसके खिलाफ बड़े स्ट्रॉन्ग दफात लगी हैं, वो तो कर रहे हैं। जो मेरा अपने मुलाजिम थे, ऑलमोस्ट उसका पीडी एक्ट में उसकी हमने फाइनल जो स्ट्रिक्ट मोस्ट हमारी हो सकती है पेनल्टी वो हमने लगा के अपने हायर अप्स को सेंड कर दी है। उसमें स्टाफ नर्स को भी किया और हमने अपने एडमिन के डॉक्टर को भी उसमें पेनलाइज किया। तो उसमें माफ़ी नहीं है, क्योंकि ये मिसाली सज़ा नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट टाइम हम ऐसी चीज़ों को नहीं रोक सकते। तो अभी क्या सिचुएशन है? अब बाकी उसके बाद आपने ये कोशिश की कि आइंदा कोई ऐसा वाकया ना हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने अपने CCTV कैमरास को थोड़ी सी और स्ट्रेंथन किए, अपने सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। अपने डॉक्टर्स को हमने कहा जो एडमिन के डॉक्टर्स हैं कम से कम विजिट करें, राउंड करें, देखें। और अब हमने डॉक्टर्स से रोटा ले ली है, अपने क्लिनिकल डॉक्टर से, अपने रोस्टर डॉक्टर हर वक्त मौजूद होगा, स्टाफ किसी सूरत में वहाँ से नहीं जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड किसी सूरत नहीं जाएगा, और OTA जो उसका बुनियादी तौर पर उसका कस्टोडियन होता है थिएटर का, वो हर वक्त वहाँ मौजूद होता है। और हम अब रेगुलर अपने उस विजिट्स के अंदर राउंड्स में दिन में 4-5 दफ़ा कम से कम हम जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, YDA बाकी हॉस्पिटल तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आए दिन स्ट्राइक वगैरह होती भी रहती है, माजी में भी रही है, और यहाँ हॉस्पिटल में जो मैं हॉस्पिटल है यहाँ की सूरत हाल क्या है? अच्छा, मैं हॉस्पिटल में एक रवायती हॉस्पिटल है जहाँ रिस्पेक्ट का एलिमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बाकी YDA आप देखें ना, फॉर लास्ट 2-3 एक दफ़ा हुई है स्ट्राइक, तो ऐसा नहीं हुआ। इस गवर्नमेंट ने कम से कम इनको बड़ी अच्छी तरह टैकल किया है। इनके जो मुतालबात जायज़ मान लिए, जो नहीं होता जाए उसके ऊपर कौन मानता है, लेकिन हॉस्पिटल में YDA आज तक ट्रबल बल्कि मेरे साथ खड़े होते हैं। अच्छा, यहाँ ये था ना, इनका एक मुतालबा रहा करता अक्सर है डॉक्टरों का जी, वो जब हाउस जॉब करते हैं एक तो उनकी यहाँ तो रेम्यूनरेशन बहुत कम होता है, या फिर वो जो मिलता है अक्सर उसके बगैर ही कर रहे होते हैं। इसमें मैं बताऊँ आपको, अब देखिए हमारे पास प्राइवेट सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हुआ है,
اور اس کا ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ان کے ہاسپٹلس بہت اچھے نہیں ہیں, چند ایک میڈیکل کالجز کے بس, وہ پھر بچے آ جاتے ہیں ہمارے پاس جاب کرنے. اس کا نقصان اگر ہم ان کو پیڈ جاب دینا شروع ہو جائیں, جو ہمارے اپنے بچے سرکاری ہاسپٹلس کو کالجز کے اسپیشلی کے ای کے, اس کے بعد ریسٹ آف دا کالجز سرکاری کالجز, ان کو ہم کیٹر نہیں کر پاتے. اس میں پھر ہائی کورٹس نے ڈیسیجن دیا کہ آپ لوگوں نے اپنے سرکاریوں کو کیٹر کرنا ہے, پرائیویٹ جو بچے آتے ہیں ان کو کیٹر نہیں کرنا. وہ اگر پیڈ جاب کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاسپٹل میں کریں. وہ بے شک وہ اس جگہ پہ پرائیویٹ جاب نہیں ملے گی, جس کی وجہ سے ہمیں یہ آسانی ہوئی کہ ہمارے تمام سرکاری میڈیکل کالجز کے بچے یہاں پہ تمام پیڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک, یہ ایک اللہ کا شکر ہے اس معاملے میں. اگر باقی سیٹیں بچتی ہیں وہ ہم پرائیویٹ کو نہیں دے سکتے. گورنمنٹ اس میں بڑے واضح آرڈرس ہیں کہ آپ نے ان کو نہیں ایک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالج کو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ہاسپٹل سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے, جو اٹ موسٹ امپورٹنٹ ڈاکٹرز جو لوگ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں ان کی کیا پھر جو وہ آپ کے ہاؤس جاب کرتے ہیں وہ بھی فری کرتے ہیں, ان کو ان پیڈ ہوتے ہیں. ٹھیک, وہ بھی پیڈ نہیں اس کے بارے میں گورنمنٹ پالیسی بنا رہی ہے کہ ان کے بارے میں سوچا جائے کہ ان کو کیا کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ خیر رکھے. وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش ادھر, لیکن اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے اوپر کہا جائے کہ کوئی ریزنٹمنٹ یا ایسی کوئی چیز. کئی باتیں کبھی کو ہو جاتی ہوں تو ایسا ہوتا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مہربانی رکھی ہے کہ وہ کبھی ایسی سوچ نہیں آئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو آپ کی صورتحال ہے یہاں پر, نئے انیشیٹو جو آپ سمجھتے ہیں یہ تو ہے کہ آپ کمپلیٹ یہ جو کر رہے ہیں اسے کمپلیٹ کریں گے, کوئی اور بھی آپ کے ذہن میں ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے اپنے او پی ڈی کو آؤٹ ڈور کو ڈیولپ کرنا ہے کہ وہاں پہ بے ہنگم رش ہے, جس میں ہمارے چیئرمین نے ہمیں بتایا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. اس کو 3 حصے بلاکس میں ٹرانسفارمیشن کرنی ہے. جو ہمارا نیوٹن ہال جو بڑا, وہاں پہ ہم نے ایک ڈائگنوسٹک انٹرنیشنل لیول کا بنانا ہے. یہ چند چیزیں 2-3 چیزیں جو ہمارے ذہن میں کسی طرح اللہ خیر کے اس چیز کو ہم کیٹر کر سکیں اور یہ ہم بنا سکیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی اور ایک مثالی ہاسپٹل بن سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹروں کے لیے جیسے ہوتا ہے, آپ نے کہا ورک شاپس ہوتی ہیں, خالی یہ نہیں کہ ان کی رویہ, بہت ساری اور بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہاں پر سٹاف کو بھی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کوئی ورک شاپ وغیرہ کرواتے ہیں؟ کلینکل ٹریننگ تو ہماری بہت اسٹرانگ سسٹم ہے یہاں. ہمارے پروفیسر صاحبان اس معاملے میں دے آر ویری اسٹرکٹ کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ, پی جی آرس کے ساتھ, جو پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ہر وقت. اب تو زوم کا ایک بڑا فائدہ ہو گیا نا جی, آپ نیشنل لیول پہ ہر وقت کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ہر روز, آج بھی کینسر سمپوزیم تھا جس میں سرجنز اور سارے ڈاکٹرز آن بورڈ بیٹھے ہوئے زوم پہ سارے آپ ڈسکس کرتے رہے. تو یہ تو بہت اسٹرانگ ہے. ہم نچلے لیول کی مختلف قسم ورک شاپس کرتے رہتے ہیں, فائر فائٹنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیہیویئرل ڈیولپمنٹس کے بارے میں کر رہے ہیں, پھر ان کے ساتھ مختلف چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, ملتے رہتے ہیں. کوئی پرابلم ڈسکشن جسے کہتے ہیں وہ ہم ان کے ساتھ کرتے رہتے ہیں, جو ان کے لیولز کے حساب سے. ڈسپینسر فارماسسٹ کے بارے میں, اس کے بارے میں ان کی جو کیریئر ڈیولپ اس کو کرنے کے بارے میں ان کا اپنا سسٹم بڑا اچھا چل رہا ہے. وہاں ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں کہ فارمیسی جو نیا. جزا اور سزا, آپ کسی بھی ادارے کو چلانا چاہتے ہیں, دونوں پیرلل چلتے ہیں, تو آپ یہاں پر کیا جزا دے رہے ہیں اور سزا کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیے, جزا کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہم اپنے اون لیول پہ, آج جیسے ایک بچے کو ہوا اس کو ہم نے اپنے دوستوں نے مل جل کے اس کو ہم نے کیٹر کیا, اس کو جیسے بھی پرائز دے رہا تھا. سزا کے معاملے میں چند ایک معاملات ایسے ہیں جس پہ کوئی معافی نہیں ہے. وہ کون سے ہے؟ ایک معافی ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ بدتمیزی, ٹھیک, کسی بھی لیول پہ, ٹھیک ہے جی. پھر آپس میں ڈاکٹرز کے ساتھ یا ڈاکٹرز کی عزت نہ کرنا یا ان کی بات نہ ماننا, اور اس طرح خدا نخواستہ کوئی غیر اخلاقی حرکت, ان چیزوں کو تو معافی نہیں ہونی چاہیے. میڈیسن کی چوری, ہم اپنے عملے سے کہتے ہیں آپ کو ضرورت تو اللہ کے بندو آپ لو, جہاں پہ اویلیبل اللہ نے دیا تو آپ میڈیسن کا آپ ضرورت آپ استعمال کیجیے, اپنے پیشنٹس کو دیجیے. اور یہ چند چیزیں ایسی جس پہ تو معافی کا ایلیمنٹ, کوئی کمپرومائز نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کتابیں پڑھنے کا, شاعری کا, یا کس چیز کا شوق ہے؟ کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ. شاعری تو کافی عرصہ پہلے چھوڑ دی جب سے وہ پڑھا کہ شاعری, لیکن بکس کا تو بہت زیادہ رہا ہے. اب آج کل تھوڑا سا کم ہو گیا ہوا ہے, اسپیشلی دینی کتابیں تو ظاہر تھا. ایک زمانے میں سفر نامے پڑھنے کا بڑا شوق تھا, وہ ود پیسیج آف ٹائم ایج وہ چینج ہوتا رہتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ شاعری کا ایک زمانے میں بہت شوق رہا. اس طرح آغا شورش کاشمیری میرے والد مرحوم کے بڑے دوست تھے, ان کے پاس ان سے بکس پڑھی مجھے تحفے میں ملی, جو ان کے پاس ماشاء اللہ اپنی لائبریری تھی.
تو وہ بکس بہت زیادہ سیاسی معاملات پہ اور مولانا ابوالکلام آزاد کی کتابیں اور اس قسم کا بہت زیادہ پڑھنے کا اتفاق. موسیقی وغیرہ؟ موسیقی میں یہاں پہ جو ہم رہتے تھے نا جی، آپ کو بڑی مزے کی بات کہوں کہ میں ہاسپٹل اس وقت ہب تھا، پرائیویٹ ہاسپٹل تھے نہیں، تو جو ہمارا پرائیویٹ وارڈ ہے جس کو AVH کہا جاتا ہے، البرٹ وکٹر ہاسپٹل، یہاں پہ سب بڑے بڑے نام داخل ہوا کرتے تھے. جہاں پہ میں نے مہدی حسن کو بھی سنا جو ہمارے فنکشن کیا کرتے جب اللہ نے صحت دیا تھا. جہاں فرسٹ ٹائم جب امانت علی فوت ہوئے تو اسد امانت علی اور حامد علی خان کا فنکشن یہی ہوا تھا. اچھا. میں ہاسپٹل کے اندر جہاں پہ نصرت فتح علی خان صاحب کو میں نے پہلی دفعہ سنا، فرسٹ ایور انٹری ان کی یہاں پہ، عالمگیر کی فرسٹ انٹری لاہور میں. یہ ہب تھا. اور مہدی حسن کو تو بہت سنا. پھر ایک ہمارے پروفیسر رشید چودھری مرحوم جو MS بھی رہے، فاؤنٹین ہاؤس کے جو جنرل سر، وہاں پہ بہت فنکشنز یہاں سے وہیں پہ جایا کرتے تھے. نہیں تو یہ سلسلہ دوبارہ سے نہیں جڑ سکتا؟ اب یہ ہے نا جی کہ حالات سیکورٹی کے اس کی وجہ سے ہم کافی ڈسٹرب ہوئے، سارا ملک ڈسٹرب ہوا، تو ہم ایسی چیزوں سے، اور کرونا کی وجہ سے ہمارا، ورنہ تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارا ایک کھانا ریگولر ڈنر ہوا کرتا تھا. اور مجھے میجن صاحب کا یاد ہے کہ انہوں نے چھانگا مانگا میں فنکشن کیا تھا. تمام ڈاکٹرز، ہم اسٹوڈنٹ سے ہم پڑھتے تھے تو ہم سب ڈاکٹرز وہاں گئے تھے، ارینجمنٹ انہوں نے خود کیا تھا. تو اب کرونا اور سیکورٹی کا تو اللہ کا شکر ہے، آرمی ہماری، اللہ تعالیٰ ہمارے فوجی جوانوں کو شہادت انہیں قبول فرمائے، جانوں پہ کھیل کے اس چیز کو حالات کو بہتر کر دیا. کرونا کی ابھی حالات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ابھی ہمیں بڑا. ڈاکٹر صاحب کوئی پیغام ایک تو اپنے قوم کو دینا، دوسرا اپنے یہاں کے عملے کے لیے؟ دیکھیے اپنی قوم کو تو شاید میں پیغام دینے کی دوسرا پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن ایک عرض ہے کہ عزت کیجیے، جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پاک ہے کہ عزت دینے سے عزت ملتی ہے. آپس میں برداشت کا ایلیمنٹ ہمیں پیدا کرنا چاہیے، ہمیں رشتوں کو عزت دینی چاہیے، اور سب سے بڑی بات صبر کے ساتھ اور دعا کے ساتھ اور درود شریف پڑھتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اللہ پہ توکل. یہ میری ایک ریکویسٹ ہے اپنی قوم سے اور میرے اپنے لوگوں سے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. رزق میں بھی تنگی دور ہوتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو میو ہاسپٹل میں جاب دی ہے. یقین جانیے لوگ جابس کے لیے مارے پھر رہے ہیں، اور ہم لوگ میو ہاسپٹل میں حکمرانی کے انداز میں موجود ہیں، چاہے کسی بھی لیول پہ. تو اس تمام ملازمین سے میری یہی درخواست ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. ناظرین، آپ نے باتیں سنی ڈاکٹر افتخار احمد صاحب کی، MS میو ہاسپٹل. ان کا کہنا یہی کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا. بہت میننگ فل پیغام ہے. اب ہم سب پر ہے کہ واقعی ہم اس جو چیز ہے اس کے اوپر عمل کریں، تاکہ نہ صرف ہم ذاتی طور پر اپنی زندگی کو بہتر کریں بلکہ ملکی سطح کے اوپر بھی پاکستانی قوم جو ہے کہ اپنا ایک نیا مقام بنا سکے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان حسن سے آپ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.